کامیاب لوگ جو ہوتے ہیں نا وہ وقت بناتے ہیں، وقت کو بناتے ہیں، اور ناکام لوگ جو ہوتے ہیں وہ وقت بہاتے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت پوری دنیا کے اندر جو ہیپیسٹ پیپل ہے نا، سب سے زیادہ خوش رہنے والے لوگ، خوش و خرم یعنی خوش مزاج، خوش رہنے والے لوگ جو ہے وہ اس علاقے کے لوگ ہیں۔ کیونکہ ہمارے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے پاس اگر قارون کا خزانہ بھی ہونا تو پھر بھی ہم خوش نہیں ہوں گے۔ محترم ناظرین کرام، بزرگان دین اور میری عزیز ماؤں اور بہنوں بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک چیز جو میں نے نوٹ کی ہے کہ الحمدللہ اللہ کا بڑا کرم، شکر اللہ نے بہت چھوٹی عمر سے سفر کرنا، ٹریول کرنا، گھومنا پھرنا، یعنی اپنی زندگی کو جو ہے، اگر میں یہ کہوں کہ میں نے اپنی زندگی کو بہت بھرپور طریقے سے گزارا ہے، اور اس میں اللہ کا فضل ہے، میرا کوئی کمال نہیں ہے، اس میں اللہ کا کرم ہے کہ اور بے خوف ہو کے گزارا ہے کہ میں ایک تو سفر سے نہیں گھبراتا کہ مجھے آپ ابھی بولے نا کہ وہ دنیا کے اس کونے میں جانا ہے اور چلو اتنا سفر ہے تو میں کہوں گا چلو، لیکن میں صرف اس چیز کو ذرا اس پہ دھیان دیتا ہوں، ذرا فوکس کرتا ہوں کہ ساتھی کون ہے آپ کا، یعنی آپ سفر کس کے ساتھ کر رہے ہیں اور کس طرح سے کر رہے ہیں۔ یہ نہیں کہ پاگلوں کی طرح بغیر کسی پلاننگ کے، بغیر کسی اس کے آپ بس میں چڑھ گئے یا کوئی پتہ ہی نہیں ہے کیسے جانا، نہیں وہ نہیں، اس سے پہلے پوری پلاننگ کرنی ہے کہ بھئی کیسے جانا ہے، کب جانا ہے، کب پہنچنا ہے، کیا ہے، ایک ایک چیز، یعنی ایچی بیچی کو جو ہے وہ اس کو کیلکولیٹ کرنا ہے اور پھر اس کے بعد سفر کرنا ہے۔ اسی لیے تو الوہاب ٹورز ہے الحمدللہ۔ ابھی ہم لوگ ایجپٹ گئے تھے اور اس سے پہلے ہم بہت سارے ملکوں میں جاتے ہیں، تو لوگ کہتے ہیں یار آپ کے ساتھ سفر کرنے کا ایک فائدہ یہ ہے کہ ٹائم مینجمنٹ بہت ہے، یعنی ایک ایک چیز کیلکولیٹ ہوگی کہ کہاں پہنچنا ہے۔ اس دفعہ کی میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ ہم لوگ لینڈ کیے، ہماری فلائٹ لینڈ ہوئی 4:30 بجے، اور 6 بجے ایک کروز نے چلنا تھا کائرو سٹی کے اندر، ریور نائل کی۔ 4:30 بجے ہم لینڈ کر رہے ہیں کائرو ایئرپورٹ پہ، اور 6 بجے ہم نے کروز پہ پہنچنا ہے۔ تو یہ تو مجھے ہی پتہ ہے یا میرے اللہ کو پتہ ہے کہ کیسے سارے گروپ کو جمع کرنا، امیگریشن، یہ وہ سامان اٹھا کر بس میں چڑھا کر، اور جب ہم نکل رہے تھے تو میں نے کہا کہ بسم اللہ توکلت علی اللہ پڑھو، تو جو ڈرائیور تھا ہمارا وہ بڑا، اس کا بھی یقین بڑا مضبوط تھا، اس نے کہا کہ اگر ٹریفک نہ ملی تو انشاءاللہ ہم پہنچ جائیں گے۔ تو میں نے اس کو اپنے جو ہمارا ریپریزنٹیٹیو ہے اس کو بولا کہ آپ فون کر دو کہ یار ہم 2-4 منٹ آگے پیچھے ہوں گے۔ آپ یقین جانیں کہ ہم 6:00 پہ ہم کروز کے اندر داخل ہو رہے تھے۔ تو یہ میں خود حیران ہو رہا تھا کہ یہ کیسے ہو گیا۔ تو یہ اس طرح سے ہوتا ہے کہ جب آپ وقت کو، کہتے ہیں کامیاب لوگ جو ہوتے ہیں نا وہ وقت بناتے ہیں، وقت کو بناتے ہیں، اور ناکام لوگ جو ہوتے ہیں وہ وقت بہاتے ہیں۔ یعنی کامیاب لوگ اور ناکام لوگ، ان دو کے اندر ایک چیز آپ کو، کامیاب لوگوں میں ایک چیز کامن ملے گی، کیا؟ کہ وہ وقت کی قدر کرتے ہیں، وہ وقت کو قابو میں رکھتے ہیں اور وہ اس کو ہاتھ سے نکلنے نہیں دیتے، اور وہ ایک ایک سیکنڈ کو کیلکولیٹ کرتے، ایک ایک سیکنڈ کو۔ اور جو ناکام لوگ ہوتے ہیں گھنٹوں ضائع، ان کو پڑی کچھ نہیں ہے، تو وہ وقت بہاتے ہیں۔ تو جو کامیاب لوگ ہوتے ہیں وہ وقت بناتے ہیں، ناکام لوگ وقت بہاتے ہیں۔ تو یہ ایک یعنی ایک اصول ہے، اس اصول کو جس نے اپنایا اللہ تعالیٰ نے اس کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا۔ تو اب رہ گئی بات کہ وہ انڈونیشین ملیشین والی بات رہ جائے گی کہ میں نے ایک چیز نوٹ کی کہ آپ پوری دنیا میں سفر کریں، آپ کو نا بہت کم لوگ تھائی لینڈ کے، ملیشیا کے اور انڈونیشیا کے، برونائی کے اور سنگاپور کے، یہ کیونکہ ایک ہی قوم ہے نا، یہ پورا ایک ہی خطہ ہے کیونکہ سارے ملے بولتے ہیں، تو یہ آپ کو بہت کم لوگ ملیں گے۔ یہ اگر کہیں گئے ہوں گے تو پڑھنے کے لیے گئے ہوں گے، پروفیشنلز ہوں گے یا پڑھنے کے لیے گئے ہوں گے۔ اور ایک اور چیز میں نے ان کے اندر جو نوٹ کی ہے، کیونکہ میں 3-3.5 مہینے رہا ان کے ساتھ، تو یعنی میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت پوری دنیا کے اندر جو ہیپیسٹ پیپل ہے نا، سب سے زیادہ خوش رہنے والے لوگ، خوش و خرم یعنی خوش مزاج، خوش رہنے والے لوگ جو ہے وہ اس علاقے کے لوگ ہیں، یعنی تھائی لینڈ، ملیشیا، انڈونیشیا، سنگاپور۔ یہ میری آبزرویشن ہے، آپ لوگوں کی جو ہے وہ ہوگی، آپ بھی بتا سکتے ہیں۔ تو لہذا، اور ایک چیز جو میں نے نوٹ کی ان کے اندر وہ کیا ہے، وہ یہ ہے کہ جو کچھ ان کے پاس ہوتا ہے نا،
یہ اپنی زندگی سے بہت مطمئن ہوتے ہیں. جو جس کے پاس ہے اس میں خوش ہے. وہ ایک ٹیکسی چلانے والا خوش ہے, اور ایک چھوٹا سا کاروبار کرنے والا خوش ہے, اور بہت زیادہ چھلانگے مارنے کے چکر میں نہیں ہوتے. ہم جو دنیا کے سب سے زیادہ ناخوش رہنے والی قوم ہم پاکستان کے لوگ جو بن گئے ہیں, اس کی کیا وجہ ہے؟ بھئی کیوں بنے ہم لوگ؟ کہ ہم پہ ریسرچ کیا جاتا ہے کہ یار یہ لوگ خوش نہیں رہتے, خوشی ان سے دور ہے. حالانکہ پیسہ ہے, دولت ہے, شہرت ہے, ہر چیز پاس ہوگی, لیکن خوشی نہیں ہوگی. کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ ہمارے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے پاس اگر قارون کا خزانہ بھی ہونا تو پھر بھی ہم خوش نہیں ہوں گے. ہمارے پاس ساری دنیا کی نعمتیں بھی ہوں تو پھر بھی ہم نے خوش نہیں ہونا. کیونکہ ہماری جو تربیت ہوئی ہے وہ ایسی ہوئی ہے کہ ہر وقت جو ہے ناخوش رہنا ہے, کمپلین کرنا ہے, جھگڑنا ہے, بحث کرنی ہے, اور جو نعمتیں اللہ نے دی ہیں ان نعمتوں کی ناقدری کرنی ہے. تو جو شخص بھی اللہ کی نعمتوں کی ناقدری کرے گا ناظرین, وہ کبھی بھی خوش نہیں رہ سکتا. اور جو آدمی اللہ کی نعمتوں کی قدر کرتا ہے, شکر گزار بنتا ہے, آپ دیکھیں گے وہ آدمی خوش و خرم ہوگا, وہ آدمی آپ کو مطمئن نظر آئے گا. تو اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے, آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے.